اختلف فی اسماء العلوم. دیکھو بھائی، یہ مسئلہ آپ کو ہدایت نحو اور کافیہ میں آئے گا کہ اسم کی 3 قسم ہیں. ایک کا نام ہے اسم جنس، دوسرے کا نام ہے عالمی جنس، تیسرے کا نام ہے عالم شخص. ایک ہے اسم، ایک ہے وجہ حصر کا یہ کہ اسم کا وضع یا ماہیت کے لیے ہوگا یا فرد کے لیے. اگر اسم کا وضع ماہیت کے لیے تھا اس کا نام ہے اسم جنس. جیسے حیوان کا لفظ، اس کا وضع ہوا ہے ماہیت کے لیے. وہ ماہیت کیا ہے؟ جسم نام حساس متحرک بالرضا. تو حیوان کو کیا کہیں گے؟ اسم جنس. اور اگر اسم کا وضع فرد کے لیے تھا تو یا فرد منتشر کے لیے یا فرد معلوم کے لیے. اگر فرد منتشر کے لیے تھا وہ عالمی جنس. جیسے رجل، رجل کا وضع ماہیت کے لیے نہیں ہے بلکہ فرد کے لیے ہے، لیکن وہ فرد متعین ہے یا منتشر ہے؟ یہ بھی ہو سکتے ہے، وہ بھی. اگر وہ فرد معین تھا وہ عالمی شخص. جیسے زید، ماں باپ نے اس کا نام رکھا تو زید کا وضع فرد کے لیے ہے اور وہ فرد معلوم ہے. تو اسم کی 3 قسم ہو گئی، اسم جنس، عالمی جنس، عالمی شخص. اور وجہ حصر کی یہ ہے کہ اسم کا وضع یا للماہیت اور للفرد. اگر ماہیت کے لیے اسم جنس، جیسے اسد، اسد ایک اسم ہے، اس کا وضع ہے ایک مفہوم کے لیے حیوان مفترس، وہ ایک ماہیت ہے تو یہ اسم جنس بنا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا وضع فرد کے لیے تھا تو یا فرد منتشر کے لیے ہوگا یا فرد معلوم کے لیے. اگر فرد منتشر کے لیے وہ عالمی جنس. جیسے رجل، رجل کا وضع فرد کے لیے ہے، ماہیت کے لیے نہیں ہے، حیوانات کے لیے نہیں ہے، فرد کے لیے ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جاء رجل. تو مجیت کا عمل ماہیت کرتی ہے یا فرد کرتا ہے؟ لیکن وہ فرد معلوم نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتے ہے، وہ بھی ہو سکتے ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وضع فرد معلوم کے لیے تھا تو وہ کون ہے؟ عالم شخص. ٹھیک ہے. اب بولی سے فقہ علم کا نام ہے یا نہیں؟ فقہ اس سمے تو یہ اسم جنس ہے یا عالمی جنس ہے یا عالمی شخص ہے؟ اصول فقہ یہ اسم ہے اس فن کے لیے. تو یہ کون سا اسم ہے؟ اسم جنس ہے، عالمی جنس ہے یا عالمی شخص ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں 3 مذاہب ہیں. ایک اہل عربیت کا مذہب ہے، ایک اہل اصول کا مذہب ہے، ایک ابن حمام رحمہ اللہ کا مذہب ہے. عرب کا یعنی صراف و نحات کے نزدیک یہ اسم جنس ہے. یہ کیا ہے؟ فقہ اسم جنس ہے. کیونکہ اسم جنس کلی کو کہتے ہیں جس کے نیچے انواع، اور فقہ بھی کلی ہے، اس کے نیچے 4 نوع ہے. ایک فقہ حنفی ہے، ایک فقہ شافعی ہے، ایک فقہ مالکی ہے، ایک فقہ حنبلی ہے. تو یہ کیا بنا؟ اسمی. اور مصنف کو یہی مذہب مختار. دوسرا مذہب ہے اصولین کا. اصولین کہتے ہیں یہ عالمی جنس ہے. یہ کیا ہے؟ عالمی جنس. مصنف اس کی تردید کرتا ہے کہ یار آپ نے اس میں فقہ میں عالمیت مانی، حالانکہ نحوے کا قانون ہے کہ عالمیت ضرورت کی وقت مانی جاتی. ضرورت کی. عمر غیر منصرف تھا اور یہ اس میں ایک سبب تھا جو کہ عدل ہے، اور ایک سبب کافی نہیں ہے تو ہم مجبور ہو گئے. ہم نے کہا عمر کو عالم مان لو تاکہ 2 سبب آ جائے، یہ غیر منصرف ہو جائے. تو جناب عالمیت جو ہے یہ ایک ضروری امر ہے. عدم انصراف کی وقت ضرورت پڑتی ہے اور یہاں ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو اس کو عالم کیوں مانتے ہو؟
تیسرا مذہب ابن حمام کا، ابن حمام کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ عالم شخص، عالمی کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کا نام زید ہے، تو یہ زید عالم شخص ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا حمل ید پر ہوتا ہے، الید زید کہا جاتا ہے، ید کا حمل زید پر ہو سکتا ہے، زید ید نہیں، تو فقہ بھی ایسا ہے، فقہ جو ہے یہ جسم مان لو، اور الصلاۃ واجبۃ اس کا ایک مسئلہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ واجبۃ فقہ یا الفقہ الصلاۃ، تو یہاں حمل جز کا کل پر اور کل کا جز پر جائز نہیں ہے، اور عدم حمل دلیل ہے کہ یہ عالمی شخص ہے۔ کتنے مذاہب؟ مختار عند المصنف کون ہے؟ اس میں جو عرب کا مذہب ہے، اس لیے کہتے ہیں ثم اختلف، اختلاف کیا گیا ہے فی اسماء العلوم، علوم کے اسماء میں، کہ فقہ ایک اسم ہے تو یہ اس میں جنس ہے، عالمی جنس ہے، عالمی شخص ہے، نفقیل اسماء جنس، کہا گیا ہے کہ یہ اس میں جنس ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ اہل عرب کا، اور اس کو ترجیح دیتے وہ ہوا ظاہر، اور یہی بات ظاہر، اور دلیل یہ ہے کہ اس پر الف لام آتے ہیں الفقہ، تو اگر یہ علم ہوتا تو علم الزید پر الف لام جائز ہے، اور اس پر الف لام داخل ہے، یہ ظاہر بتاتا ہے کہ یہ اسم جنس ہے۔ وقیل بل عالم جنسنا، اور کہا گیا ہے کہ فقہ عالمی جنس ہے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ مصنف کو یہ پسند ہے یا نہ پسند؟ کیوں؟ عالمیت وہاں مانی جاتی ہے جہاں عدم انصراف کی ضرورت پڑے، اور یہاں ضرورت یہ مانا ہے کلنا، ہم کہتے ہیں یثبت بالضرورہ ولا ضرورہ، عالمیت ثابت ہوتی ہے ضرورت منصب کی وجہ سے، اور تم لگا ولا ضرورہ، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، فقہ غیر منصرف تو نہیں ہے کہ ہم یہاں عالمیت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کتنی مذہب ہوگا؟ تیسرا مذہب ابن حمام کا تھا کہ وہ عالم شخص ہے، اس لیے کہتے ہیں وکیل بل شخصیہ، اور بعض نے کہا کہ فقہ عالم شخص ہے، اور دلیل کیا ہے کہ عالم شخص وہ ہے جس کا حمل اجزا پر، اور اجزا کا حمل کل پر جائز نہ ہو۔ یہ زید ہے کل اور یہ اس کے اعضاء ہے، تو زید ید نہیں کہا جا سکتا، الید زید نہیں کہا جا سکتا، یہی معاملہ ہے الفقہ اور الصلاۃ واجبۃ میں، تو الصلاۃ فقہ نہیں کہہ سکتے، الفقہ نہیں کہہ سکتے، یہ معنی ہے الا یصدق الفقہ مثلا علی مسئلہ مسئلہ، فقہ ایک ایک مسئلے پر حمل نہیں ہے جیسے زید ایک ایک عضو پر حمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مصنف ابن حمام پر دو رد کرتا ہے، ایک اجمالی اور ایک اجمالی نقل یہ کرتا ہے کہ تم نے کہا کہ فقہ عالم شخص ہے، کیوں؟ اس کا حمل اجزا پر نہیں ہو سکتا، اور جس کا حمل اجزا پر صحیح نہ ہو وہ عالمی شخص ہے، تو کہتے ہیں یہ تمام مقدمات جاری ہے بیت میں، بیت کا حمل اجزا پر صحیح نہیں ہے، الجدار بیتن، السقف بیتن، الباب بیتن، الروشندان بیتن ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود بیت عالمی شخص نہیں ہے، تو اگر بیت باوجود عدم حمل علی الاجزاء کے عالمی شخص نہیں ہے، تو فقہ باوجود عدم حمل علی مسئلہ کے عالمی شخص نہیں ہے، اس میں جنس ہے، جس طرح بیت حمل نہیں ہے اجزاء پر پھر بھی وہ اس میں جنس ہے۔ بات آئی سمجھ؟ یہ معنی ہے اقول وفیہ انہ منقوض بالبعث، یہ دلیل منقوض ہے بیت کے ساتھ، یعنی تمہاری تمام مقدمات دلیل کے بیت میں جاری ہے، بیت کا حمل اپنے اجزاء پر جائز نہیں ہے، الجدار بیتن، السقف بیتن نہیں کہہ سکتے، اور باوجود عدم حمل کے آپ بیت کو عالمی شخص نہیں مانتے بلکہ جس، تو اسی طرح فقہ کا حمل بھی مسئلہ پر جائز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عالمی شخص نہیں ہے بلکہ والحال، یہ تفصیل یہ طرح تفصیل ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ فقہ ایک کل ہے،
اور الصلاۃ واجبۃ الزکات واجبۃ کے اجزاء ہے. ان اجزاء کا حمل فقہ پر اور فقہ کا حمل اجزاء پر صحیح نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ فقہ عالمی. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے فقہ کو کل بنایا اور مسائل اس کی اجزاء بنائے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے تفصیل کہ کل 3 قسم پر ہے. کل ایک وہ کل ہے کہ وہ اپنے اجزاء کے ساتھ اسم میں شریک ہو اور اس کے اجزاء بھی آپس میں اسم میں متحد ہو، یعنی تمام اجزاء کا نام ایک ہو اور کل کا بھی ایک نام. ہاں ٹھیک ہے. جس طرح تالاب کا پانی کل ہے اور قطرہ قطرہ اس کے اجزاء ہے، لیکن ایک ایک قطرے کا ماؤن ہے. ٹھیک ہے، نام ماؤن ہے اور مجموعی کا نام بھی کیا ہے؟ ماؤن. تو تالاب کا پانی کل ہے اور قطرات اس کے اجزاء ہے. قطرات آپس میں بھی متفق پھر اسم ہے، اس کا نام ماؤن 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 ہے. اور کل کے ساتھ بھی متفق پھر اسم ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ ماؤن. یہ ایک کل ہے. دوسرا کل وہ ہے کہ اجزاء کا نام تو ایک ہے لیکن کل کے ساتھ متحد اسم نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ واحد. اس کا واحد واحد. یہ سب متفق پھر اسم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کل کا نام واحد ہے یا عشرتن ہے؟ عشرتن ہے. تو عشرتن کل ہے اور احد جو ہے اس کے اجزاء ہے. اجزاء تو متفق پھر اسم ہے، احد 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 احد. لیکن مجموعہ جو کل ہے اس کا نام احد ہے یا عشرتن ہے؟ کتنے قسم ہوں؟ 2. تیسری قسم کل کی وہ ہے کہ اس کے اجزاء بھی متحد پھر اسم نہیں ہے اور کل کے ساتھ بھی اتحاد پھر اسم نہیں ہے. جیسے سکنجبین کی شربت، تو سکنجبین کل ہے، اس کا ایک جز ماؤن ہے، ایک جز ملخن ہے، ایک جز خلن ہے. تو ایک جز کا نام سرکہ ہے، ایک کا نام پانی ہے، ایک کا نام نمک ہے. تو اجزاء متفق پھر اسم ہے نہیں اور کل کے ساتھ بھی اتفاق پھر اسم نہیں ہے. کل کا نام کیا ہے؟ گنجبین. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بولی سر، پہلا جو کل ہے کہ جہاں اجزاء بھی متفق پہ اسم ہے اور کل کے ساتھ بھی اتفاق پہ اسم ہے، جس طرح ماؤن، وہاں کل کا حمل جز پر اور جز کا حمل کل پر جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن فقہ اس قبیل سے نہیں ہے. کیوں؟ وہاں ایک جز کا نام ہے صلاۃ، ایک جز کا نام ہے زکات، ایک جز کا نام ہے حج، ایک جز کا نام صوم ہے اور مجموعی کا نام فقہ ہے. نہ اجزاء متحد پہ اسم ہے نہ کل کے ساتھ. تو فقہ اس قبیل سے تو نہیں. دوسرا کل کون تھا؟ کہ اجزاء متفق بالاسم ہے لیکن کل کے ساتھ نہیں ہے. جیسے عشرتن کے اجزاء، وہ اجزاء ہر ایک کا نام واحد ہے لیکن عشرتن. ٹھیک ہے. فقہ اس قبیل سے بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عشرتن کے اجزاء تو متفق بالاسم ہے لیکن فقہ کے اجزاء متفق بالاسم ہے. ایک کا نام کتاب الحج ہے، ایک کا نام کتاب الصوم ہے، ایک کا نام کتاب النکاح. اس قبیل سے بھی نہیں. تیسرا کل کون سا تھا؟ کہ اجزاء مختلف الاسم ہو اور کل کے ساتھ بھی